بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان بعد النبی عمر. میرے اساتذہ اکرام اور ہم سفر ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر وہ شخص ہیں جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالی. وہ حکمران ہیں جس نے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نیل کے کنارے کتا بھی مر جاتا ہے تو وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہوتے ہیں. کہیں ایک خیمے سے آواز ہوتی ہے، کسی عورت کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں. اس عورت کے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچے جننے کے آثار ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر یہاں تک آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ خیریت سے ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس جاتے ہیں. اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہوتے ہیں. رات کے ایک رات بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گھر میں جا کر اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ عورت بچے کیوں رو رہے ہیں. عورت کہتی ہے کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے عورت اس ہانڈی میں کیا ہے. عورت کہتی ہے کہ اس میں ایک پتھر ہیں جو ابل رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے کچھ مال لے کر آتے ہیں. ایک صحابی ملتے ہیں کہ اے عمر میں آپ کا بوجھ اٹھاتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا. تو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر وہ بچوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کروا کے بچوں کو کھلاتے ہیں یہاں تک کہ بچے سو جاتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے کہ کاش آپ اس حکمران کے حکومت کرتے. تو عمر تو یہاں تو ہمارا خیال نہیں کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کو کہتے ہیں کہ میں ہی عمر ہوں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حضرت عمر وہ شخص ہیں جس نے اسلام سے پہلے سخت اسلام کے دشمن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ایک دن جا رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ جا رہے تھے. ایک راستے میں ایک شخص میں صاحب ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جا رہا ہے. عمر کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ شخص صحابی کہتے ہیں کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ان کی بہنوئی اور بہن قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لہو لوان ہوتے ہیں. پھر وہ بہن کہتی ہے کہ عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتاؤ صحیح تم کیا پڑھ رہی تھی. پھر کہتے ہیں کہ پہلے تم نہا دھلا کر آؤ. یہ کلام ایسا ہے کہ جو نالا دھرنے کو نہیں پڑھایا جاتا. یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھلا کہتے ہیں. پھر ان کو کلام سناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی کلمے سے گونج اٹھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو کعبے میں پہلی بار اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں. اگر کسی کو اپنی بیوی بیواہ کرانی ہے، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرنے ہیں تو آ کر مجھے روک دے. لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں جس نے اپنی حکومت میں انصاف عدل و انصاف کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.